وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ آج کے درس کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں یہ یقین حاصل ہے کہ فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات فقط اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ سامعین کرام، سورہ الفرقان آیت نمبر 17، لفظی ترجمہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے۔ کس کو؟ جو ما سوی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی راہ راست سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، سامعین کرام چلیے یہ آیت کا ترجمہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر شرک سے، ہر شریک سے۔ ما کان ینبغی لنا، باقی رہی ہماری بات تو ہماری تو یہ مجال نہیں تھی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم خود تیرے سوا کسی اور کو دوست بناتے، ولکن متعتہم، لیکن بات یہ تھی کہ تو نے ان کو عیش و آرام دیا ہوا تھا، ان کے آباؤہم، اور ان کے باپ دادا کو بھی خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ شامت زدہ ہو کے رہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ آیات جو ہیں خاص طور پہ ان معبودوں کے لیے ہیں جو لوگوں نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ کسی وجہ سے ان کو
اپنا معبود بنا لیا تھا۔ یعنی ایسے نیک لوگ، بعض لوگ دیکھیں فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگوں نے پیغمبروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، جیسے کہ عیسائی جو ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو ہیں گمراہ پیروں کی چلے گمراہ کا تو یہاں تذکرہ نہیں ہے، یہاں نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ شیطان کا الگ سوال جواب ہوگا، لیکن یہاں وہ لوگ جو فی نفسہ ہی نیک تھے لیکن ان کی بندگی سے بے خبر تھے، یعنی خود ساختہ طور پہ انہوں نے بڑی مثال سامعین کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا، اور اسی طرح فرشتوں کی عبادت کی جاتی تھی، اور اب بھی شاید ہوتی ہو، مجھے علم نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو یہ خاص طور پہ یہ آیت ان لوگوں کا احاطہ کرتی ہیں جو نیک لوگ ہیں۔ تو ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، ان کو جب میں جمع کروں گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، ان سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا انہوں نے خود ہی راستہ جو ہے وہ بھٹک گئے تھے، خود راستے بھٹک گئے تھے۔ تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں تو خود اس بات کا مجال نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو دوست بنائیں اپنا، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، کیا یہ نقطہ ذرا قابل نوٹ ہے کہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے اکثر انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ عام طور پہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی فراوانی جو ہے وہ زندگی میں خوشحالی لاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اطمینان جو ہے، دلی اطمینان جو ہے، سکون قلب جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جہاں تک مال کی فراوانی کی بات ہے سامعین کرام، یہاں خاص طور پہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اکثر مال و دولت کی فراوانی جو ہے یہ راہ مستقیم سے انسان کو ہٹا دیتی ہے۔ دیکھیں نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو معاشرے کے کمزور طبقے نے اور پسے ہوئے طبقے نے سب سے پہلے ان کی دعوت کو قبول کیا، اور جبھی تو وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کو، یہ غریب غربا کو اپنی مجلس سے ہٹا دو تو ہم آگے تمہاری بات سنیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی سے ممانعت ہو گئی۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو ہرگز نہ ہٹائیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بکڑے کے طالب ہیں، ذات کے طالب ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال و دولت کی فراوانی خاص طور پہ یعنی ہماری ساری کوشش، یعنی ایک تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم راہ مستقیم سے تو بھٹک گئے ہیں، یعنی اللہ کی نس الذکر کا یہاں وہ آیا ہے، اور یہاں ضل السبیل کی بھی بات آئی ہے، ام ہم ضل السبیل، کہ یہ خودی یہ خود ہی بھٹک گئے تھے، تم نے گمراہ کیا کہ یہ خود ہی بھٹک گئے تھے۔ دیکھیں اس میں ایک تو راستے کی بات ہو رہی ہے، اور سیدھا راستہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ سیدھا راستہ ایک ہی ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جیسے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک ہمیں معلوم ہے، سائنس کہتی ہے، ہمیں پڑھایا بھی گیا ہے کہ صرف ایک خط مستقیم کھینچا جا سکتا ہے، دو نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ صراط مستقیم ایک ہے۔ دوسری، اللہ اور مخلوق کے درمیان، یہ اور ایک نقطہ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان ایک
ایسا راستہ ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے انسان کو، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے۔ اول تو ہمیں اپنے مقصد حیات کے بارے میں عام طور پہ معلوم نہیں ہے، نمبر ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ظاہر زندگی پر دھوکہ کھا گئے ہیں، ظاہری کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، اور غیر اللہ سے ہم نے توقعات وابستہ کر لی ہیں اور ان کو کسی طاقت کا مالک سمجھ لیا ہے، اللہ کے سوا اور ہستیوں کو، اور انہی کو پکارتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہی کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں، یعنی اسی کے لیے ہم جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہ گیا یہ مال و دولت کی جو فراوانی ہے نا سامعین کرام، تو یہ اکثر جو ہے اپنے ساتھ گمراہی کو لے آتی ہے، اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو یہی سرداران قریش تھے، یہی یعنی ایسے لوگ تھے جو مالی طور پہ آسودہ حال تھے۔ یہ سردار اور بڑے بڑے لوگوں نے، ظاہر ہے کہ جو بڑا ہوگا وہ مالدار بھی ہوگا، اور مالدار لوگ ہی کی عزت کی جاتی ہے اور ان کو سردار بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا آج یعنی وہ الیکشن سسٹم میں آپ کسی غریب کو تو ووٹ نہیں دیتے، کوئی نواب ہوگا اور خان ہوگا اور نواب ہوگا جو جس کے پاس بہت سی مال و دولت ہوگی، اور عام طور پہ تو وہی الیکشن لڑتا ہے اور وہی لوگوں کو آپ منتخب کرتے ہیں، وہی لوگ۔ یہ ہمارے ایوان میں جو قومی اسمبلی ہے اس میں کتنے غریب لوگ ہیں، عام لوگ کتنے ہیں؟ تو یہ بات ہے سامعین کرام، ذرا آپ اس کو ذرا سوچیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مال و دولت کی فراوانی جس کو ہم خوش نصیبی سمجھتے ہیں، جس کے حصول کو ہم خوش قسمتی سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے جب یہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، راہ راست سے ہٹ کے بغاوت کا وتیرہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پہ سامعین کرام یہ بات وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، انہوں نے ذکر کو بھلا دیا۔ اب ذکر کیا ہے؟ کہ آپ یعنی جو سبق ہے، ذکر کہتے ہیں یا دہانی، نصیحت، اور نصیحت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، وہ ہمیں نصیحت کرنے والے ہیں۔ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں یا دہانی کرانے والے ہیں، اور قرآن خود ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلانے کا بڑا سبب جو ہے یہ مال و دولت کی فراوانی ہے۔ اس آیت میں متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، ہاں تو وکانوا قوما برا، اور یہ شامت زدہ قوم تھے، یعنی شامت زدہ ہو کے رہے، یعنی مال و دولت کی فراوانی آپ کو حق کی طرف سے جانے سے روکتی ہے، عملاً روکتی ہے۔ آپ دیکھیں نا اپنی مسجدوں میں کتنے خان ہیں، نوابین ہیں، جو خوشحال طبقہ آپ کی نماز کی صفوں میں عام طور پہ موجود نہیں ہوتا۔ جو معاشرے کا خوشحال طبقہ ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، خوانین ہیں، پیسے والے ہیں، سردار ہیں، یہ آپ کے ساتھ آپ کی مسجدوں میں نماز، یہ میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، اور نہ وہ ہمارے ساتھ عام زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن تو عام لوگوں کے لیے ہے، یعنی تمام انسانوں کے لیے ہے، اور پھر یہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جو آپ کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے، یہ آپ کو بلاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ قرآن خود دعوت دیتا ہے کہ تم جلدی کرو جنت کی طرف اور میری بخشش کی طرف۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے سامعین کرام کہ جب انسان ظاہری طور پہ کچھ مراعات اس کو مل جاتی ہیں تو یہ ایک اچھی علامت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یعنی یہ ایک بنیادی کردار، اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے، یا اس کی یاد
کو یعنی اس کی یاد سے اپنے دل کو منور نہیں کرتا، تو اس صورت میں پھر وہ شامت اعمال اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے۔ تو ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکاریں، یعنی اور ہستیوں سے توقعات۔ یہ بھی ایک بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں، خواہ کہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، خواہ کہ وہ یعنی فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں پیغمبر سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، ہر ایک آپ کے کام آ سکتا ہے، لیکن اس کا کام آنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، پیغمبر علیہ السلام، نیک لوگ یا جو بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی عطا سے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہے ان کے پاس۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یا ایسے کام جو عام ہر کوئی نہیں کر سکتا وہ کرتے تھے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے تھے۔ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس والے کو ٹھیک کر دیتے تھے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتے تھے یہ سارے کام۔ تو یہ ہے کہ یہ یعنی اصل آپ نے یہاں بھی ہم یعنی عام، اگر میں عام ایک بات کروں اس مضمون سے ہٹ کے، ہم نے بھی اللہ سے علاوہ اور ہستیوں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اور ان پہ ہم اعتماد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیسہ ہے، پیسے کو ہم نے اپنا مقصود بنا لیا ہے اور پیسے میں ہم طاقت دیکھتے ہیں، تو یہ بات تو غلط ہے، پیسے میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، اور اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے۔ غیر اللہ میں کوئی اپنی صفت نہیں ہے سامعین کرام، یہ ساری صفات جو ہیں، یہ سارے کمالات، یہ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور پھر اس نے عطا کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ شہد کی مکھی اگر شہد بنا رہی ہے تو یہ طاقت اس کو کس نے عطا، یہ ہنر اس کو کس طاقت نے سکھایا ہے؟ ظاہر ہے ہم اگر کچھ کر سک رہے ہیں اس کائنات میں، انسان اگر کچھ کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ذہن ہی ہے جس کی بنا یہ چاند تک مثال کے طور پہ پہنچ گیا ہے۔ یا اگر پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اس سے آپ کچھ خرید سکتے ہیں، تو یہ طاقت اور یہ قدر و قیمت تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے سامنے کرام۔ لیکن کسی ما سوی اللہ سے یعنی اللہ کے سوا کسی اور ہستی کوئی بھی ہو اس سے توقعات وابستہ کر لینا یا کسی کے شر سے ڈرنا، یہ جو ہے یعنی یہ سوچ غلط ہے کہ اگر کسی اللہ کے ما سوی اللہ کے کسی اور کو ہم دیکھنے لگیں یا اس سے اپنی توقعات وابستہ کر لیں تو یہ سوچ غلط ہے سامنے کرام۔ بہرحال وہ جواب میں کہیں گے قالوا سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہر چیز سے تمام صفتیں تیرے لیے ہیں، تو ہر شریک سے پاک ہے۔ ما کان لم، اور باقی رہی ہماری بات، تو ہماری تو یہ مجال ہی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ ہمیں پوچھتے تھے تو ہم نے تو ان کو نہیں بتایا تھا یہ سبق، ہم تو خود تیرا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور تجھی کو اپنا ہم نے کارساز بنایا ہوا ہے، اور ہماری یہ مجال نہیں ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، تو ولکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا، لیکن بات یہ تھی کہ یہ لوگ خوشحال تھے اور اس خوشحالی میں یہ مست ہو گئے اور تیری یاد کو انہوں نے اپنے دل سے بھلا دیا، اور تو پھر یہ ہے کہ یہ تیری یعنی اپنے سوچ اور کردار کی بنا یہ تیری عذاب کے مستحق ہو کے رہے، ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ تو اب پھر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ بھئی فقط کذبوکم، انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، فما تستطیعون صرفا، اب یہ ہے یعنی ان مشرکوں سے کہے گا، تو فقط دیکھو تم جن کو پوچھتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا،
تمہاری بات تو غلط، بما تقولون، جو تم کہتے تھے ان کے بارے میں۔ اب یہ ہے کہ فلا تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب ان سے تو تم نے توقعات لگا رکھی تھی، اب تم اپنے آپ سے میرے عذاب کو نہ ٹال سکتے ہو، نہ ہی تو کوئی تمہاری مدد کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، کہ جس نے کہا یا عیسیٰ اس کا بیڑا پار ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، یا آپ کسی پیر سے یا کسی ایسے بزرگ سے توقعات وابستہ کر لیں کہ وہ بچا لیں گے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ نے اللہ کے سوا اور ہستیوں سے اپنا امیدوں کا مرکز بنا رکھا ہے کہ پیر صاحب جو ہے بس وہ ہمیں بچا لیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حقیقت کو حقیقت رہنے دیں اور حقیقت کو فریب نہ بنائیں، یعنی کسی فریب میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ ہمیں بچا لے گا، یا ہمارا کلمہ جو ہمیں پڑھا ہوا ہے زبانی طور پہ اور عمل نہیں کر رہے تو وہ ہمیں بچا لے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ شفاعت کا حق انہیں کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہ پھر کس کی شفاعت کریں گے؟ جس کے بارے میں رب راضی ہوگا کہ ان کی شفاعت کر لو تم۔ یہ تو قرآن کا واضح مضمون ہے۔ تو ایسے دھوکوں میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم حقیقت پہ نظر ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا دامن امید وابستہ کر لیں۔ اب وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، جو بھی تم میں سے ظلم کا وتیرہ اختیار کرے گا اس کو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ تھوڑا سا ٹھہر جائیں، اس پہ غور کریں۔ مَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اب ظلم ہو رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت کے تناظر میں، اس آیت کا جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں نا، تو ان آیات ہمیشہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے اس کا معنی آپ تلاش کریں۔ اب یہاں ظلم کا معنی کیا ہے؟ غیر اللہ سے آپ نے توقعات وابستہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل سے بھلا دیا، تو یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ شرک انسان کرتا ہے نا سامعین کرام، تو یہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ایک غیر حقیقی چیز سے آپ امیدیں وابستہ کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کے حق میں تو ظلم ہی ہو، آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک نقصان دینے والی چیز کو آپ نے یہ سمجھ کے کہ یہ مجھے فائدہ دے گی، آپ نے اسے اپنا محافظ قرار دے دیا، تو یہ اب وہ تو اس کی فطرت ہے، وہ تو آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ تو یہ مثال کے طور پہ ایک سانپ ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ مثال سانپ کو آپ نے اپنا باڈی گارڈ رکھ لیا، کیا سانپ کو اب آپ نے اپنا باڈی گارڈ، اپنی محافظ قرار دے دیا، تو سانپ کی تو فطرت میں کاٹنا ہے، وہ سب سے پہلے تو آپ کو کاٹے گا۔ یا اسی طرح یعنی یہ مثال کو اگر آپ حقیقت کی طرف لائیں، آپ مال کو اپنا محافظ قرار دیتے ہیں، تو یہ مال تو ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ مال اللہ کی یاد کے بغیر آپ کو ہلاک کر دے گا سامعین کرام۔ ہر چیز اللہ کی یاد کے بغیر، ہر چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے گی۔ وہ مٹیریل آپ لے لیں نا، مٹیریل کی ہر چیز، مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے دل لگا لیا، لڑکی نے لڑکے سے یا لڑکے نے لڑکی سے دل لگا لیا۔ اب یہ تو اب دیکھیں ان لوگوں کی حالت کتنی ناگفتہ ہوتی ہے۔ یا آپ کسی نشے میں آپ نے سکون تلاش کر لیا، تو وہ نشہ تو آپ کو تباہ کر کے رہے گا، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح مال ہے، اسی طرح یہ تعلقات ہیں غیر اللہ سے جو ہم اپنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا کہ یہ حقیقی طور پہ مجھے فائدہ دیں گی، اور ہیں بہت سے لوگ ایسے کہ جو ظاہر پہ اعتماد کر کے حقیقت کو بھول جاتے ہیں، تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایسا کرنا اپنے اوپر ظلم ہے، اور ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا،
کیونکہ آپ نے دھوکے میں رہ کے زندگی گزاری، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا اور آپ نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ دیکھیں حفاظت کرنے والی ذات ایک ہے، کام آنے والی ذات ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار، تو وہ ذات تو ایک ہی ہے۔ آپ نے اس سے کٹ کے غیر سے توقعات وابستہ کر لی تو یقیناً پھر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی کی صورت میں آپ کو اللہ کے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جس نے بھی تم میں سے ظلم کا راستہ اپنا لیا، اپنے اوپر ظلم کرنے لگا، یعنی اللہ کو بلا کے غیر اللہ سے توقعات وابستہ کر لیں، اسے اللہ تعالیٰ کے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، لفظی ترجمہ ما ارسلنا، ہم نے نہیں بھجوایا، قبل کا آپ سے پہلے، من المرسلین کسی بھی رسول کو، الا انہم لیأکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اور ہم نے آپ کے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ التصبرون، کیا تم اس پہ صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور بے شک آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ صاحب کرام، جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک جواب تو جو ماقبل اس کے ایک اعتراض کیا گیا تھا اس کا جواب ہے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے؟ تو یہاں یہ جواب دیا جا رہا ہے ما ارسلنا قبلک من المرسلین، آپ سے پہلے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھجوایا، یعنی تمام رسول جو بھجوائے ہم نے وہ تو کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ اگرچہ دور جاہلیت تھا، لیکن یہ لوگ جو تھے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور ان کے اپنے آپ کو ان کا پیروکار کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی ہے ہمارا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے یہ تو باقاعدہ ان کی اولاد تھی، بنو اسماعیل تھے یہ، تو وہ ان کو پیغمبر مانتے تھے، اور باقی اس کے علاوہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے ان کے یعنی ان کی معلومات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وغیرہ، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، تمام کو یہ جانتے تھے، اور وہ سب یعنی انسانی تھے، کھانا کھاتے تھے اور یعنی عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ تو اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو بھی رسول آیا ہے وہ انسانی تھا، وہ تو انسانی ضروریات اس کو لاحق تھی، کھانا بھی کھاتا تھا، بازار میں سودا سلف لینے کے لیے بھی جاتا تھا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور نہ یہ اعتراض کوئی وجہ ہے۔ دوسرا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ مومنین ظاہر ہے کہ آزمائش میں ہے، 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش میں، مسلمانوں نے آزمائش میں گزار دیے، ان پہ یعنی ظلم کرتے تھے وہ لوگ، اور یہ لوگ جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ حکم نہیں تھا، تو یہ تھا۔ یا سخت حالات میں آزمائش ہوتی ہے انسان کی، فتنہ، آزمائش، یفتنون۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن میں اس کا آپ کو زیادہ بتاتا۔ فتنہ، آزمائش جو ہے، وہم لا یفتنون، تو مومنوں کے لیے یہ باقی حالات جو دنیا کے ہوتے ہیں، مخالفت ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور کافروں کے لیے بھی یہ ایک آزمائش ہے کہ یہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ایک عام انسان ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہی میں سے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں سے ایک رسول آئے۔ اب وہ اور ان کے متبعین جو تھے وہ تو مخصوص حالات کی بنا پسوا طبقہ تھا، نچلا طبقہ تھا، تو یہ ان کے لیے آزمائش بن گئے کہ بھئی یہ کیسا وہ ہے، یعنی اس کے ماننے والے تو ایسے ہیں، تو یہ ایک دوسرے کے لیے فتنہ ہے۔ بہرحال التصبرون کا معنی یہ ہے کہ کیا یعنی اس پہ ان حالات سے مومنوں کو خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ التصبرون، کیا تم اس پہ صبر کرتے ہو، یعنی اس مخالف حالات میں رہ کے تم اپنی تحریک کو جاری و ساری رکھتے ہو۔
اور قائم رہتے ہو اپنے مسلک پہ، یعنی رہنا چاہیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور بے شک آپ کا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، یعنی تمہاری ہمت کو، تم جو کام کر رہے ہو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری مخالفین کے ظلم کی، یعنی اس کا پھر جواب اللہ تعالیٰ مناسب انداز میں دے گا، جیسے کہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سامنے کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا میں ترجمہ سنا دے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ان کو ہم جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا ہے میرے بندوں کو، ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا سبحانک، کہیں گے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ہر شریک سے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری تو اپنی اتنی مجال نہیں تھی کہ آپ کے سوا کسی اور کو ہم دوست بنا لیں، ولکن متعتہم وآباءہم، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو آرام و آسائش فراہم کر دی تھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ہلاک ہونے والی قوم بن گئی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس انہوں نے، فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، پس اے مشرکو انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، جو بات تم کہتے تھے انہوں نے تو اس کو جھوٹا کہہ دیا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب تم طاقت نہیں رکھتے اپنے سے یہ عذاب ہٹانے کی، ولا نصرا، اور نہ اب تمہاری کوئی مدد کی جائے گی۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور جس نے بھی ظلم اختیار کیا اس کو ہم چکائیں گے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے نہیں بھجوایا آپ سے پہلے کسی بھی رسول کو، انہم لیأکلون الطعام، مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے تھے، وجعلنا بعدکم لبعد فتنہ، اور بنایا ہے ہم نے تم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، بے شک آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. On the day when he gathers them and what they worshipped besides God, he will say, was it you who misled these servants of mine, or was it they who lost the way? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. They will say, glory be to you. It was not for us to take any lords besides you, but you gave them enjoyments and their ancestors until they forgot the message and became ruined people. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم
فنذقه عذابا كبيرا. They have denied you because of what you say, so you can neither avert nor help. Whoever among you commits injustice, we will make him taste a grievous punishment. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. We never sent any messengers before you, but they ate food and walked in the marketplaces, and we made some of you tempters for one another. Will you be patient? Your Lord is always observing. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔